پاکستان ایک اسلامی مملکت، میں اپنے حدود اربع کے، یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے. اس کی زمین میں جو خزانے ہیں ان کو صحیح استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اس لیے اسلامی سلطنت کی آج تعریف سن لیجیے. اسلامی سلطنت وہ سلطنت ہے جس کا مسلمان بادشاہ ہو اور اسلامی قانون نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن اپنی نالائقی سے، بزدلی سے یا بڑی مملکت کے ڈر سے، کسی وجہ سے، پبلک کے خوف سے، کسی وجہ سے اسلامی قانون نافذ نہیں کر رہا ہے. پھر بھی اس قدرت کی وجہ سے وہ اسلامی سلطنت کہلائے گی. اس کی 1 انچ کی زمین حفاظت فرض ہے، اور 1 انچ زمین پر شہید جو ہوگا شہادت اس کو ملے گی. اس لیے لیبیا ہو، مراکش ہو، اردن ہو، نائجیریا ہو، سارے عالم اسلام، سوڈان وغیرہ جہاں جہاں مسلمان سربراہ ہیں، سب سلطنت اسلامی ہے. اس کو غیر اسلامی کہنے کیا مانے ہیں؟ یہ امریکہ اور یہود کو اور ہندوؤں کو بلا کر دے دو، احمقانہ سے جہالت کی بات ہے. یہ اللہ کا شکر ہے جہاں بھی میں نے اس کو بیان کیا بہت سے لوگوں نے کہا آج مجھے اسلامی سلطنت کی صحیح تعریف معلوم ہے. شکریہ ادا کیا. میں نے کہا بھائی بڑوں کی صحبت کا یہی انعام ہے. یہ حقیر امت مجدد ملت کی تشریح. تو یہ عرض کر رہا تھا آج اسلامی سلطنت کی تعریف میرا صبح سے ارادہ تھا کہ میں آج یہ بتاؤں گا کہ پاکستان اسلامی سلطنت ہے، کیونکہ بادشاہوں کو قدرت ہے. اپنی قدرت استعمال نہ کرنا یہ اس کے مجرم ہیں یہاں کے ہم لوگ. ہم اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں. آج ہے وہاں حکیم امت نے جو بات فرمایا تھا کہ ہندو کی حکومت اندھی ہے اور مسلم لیگ کانی ہے، کیونکہ یہ فاسق فاجر ہے. اکثر اس میں ٹائی کوٹ پتلون والے تھے، لیکن ایک آنکھ تو ہے. فرمایا کہ باقی اسلامی ریاست میں ہم کم سے کم قرآن شریف کی آیت کو پاکستانی ریڈیو سے پیش کر سکتے ہیں. ہے کسی مولوی کے دم میں کہ ہندوستان میں وہ کوئی آیت پڑھ دے مہا سبھا میں؟ گاندھی کے لیے جب کہا ایک مولوی صاحب نے کہ حضرت آپ دہلی چلیے، گاندھی کا مکان کا نام ہے آنند بھون، آنند بھون، چلیے آپ، گاندھی ایمان لے آئے گا. فرمایا کہ دیکھو میاں، میں اشرف علی کیوں جایا دہلی آنند بھون اور گاندھی کیوں نہ آئے تھانہ بھون؟ ہاں یہ ہے اولائکا بھائی فجر